میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ترتیبوار قرآن کا درس چل رہا ہے۔ کئی سال ہو چکے ہیں، 28واں پارہ چل رہا ہے۔ سورہ تحریم آج مکمل ہوگی۔ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، سچی توبہ کرو، توبۃ نصوح۔ توبہ کے اندر جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس میں آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ جس طرح انگلش گرامر ہے گو وینٹ گان ڈو ڈٹ ڈن، اس طرح عربی گرامر بھی ہے تاب یتوب توبن و توبتن فہو تائب و تیب یتاب۔ اس طرح یہاں بھی فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم ہے۔ اس کا اپنا معنی آتا ہے واپسی۔ کیوں؟ توبہ کا معنی ہے واپسی۔ کیا مطلب؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، حدیں ہیں، اس کو پار نہ کرو۔ گناہ، زنا، بدکاری، بدعقیدگی، شرک، بدعت، یہ مت کرو۔ اب آپ نے، میں نے، ہم نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، گناہ کیے، ہم نے حد کو پار کر دیا۔ تو توبہ کا معنی ہے کہ آپ نے جو باؤنڈریز پار کی ہے واپس آ جاؤ۔ توبہ کرو یعنی رجوع کر لو۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ توبہ کا معنی ہے رجوع الی اللہ۔ تو اس میں 3 باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ منہ سے بہتر ہے، دل سے بھی کافی ہے کہ یا اللہ جو میں نے کیا ہے میں نادم ہوں۔ 2، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اور یا اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ 3 شرائط جب ہوتی ہیں تو پھر آدمی کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اوپر سے شیطان اور نفس شک ڈالتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے یا نہیں، اللہ راضی ہو گئے یا نہیں۔ یہ بھی شیطانی حملہ ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، پاک رب نے پاک کلام میں 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں آخری صفحے میں فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آپ کے گناہ صرف معاف نہیں ہوئے بلکہ وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ 3 شرائط، سارے گناہ معاف۔ اب اگلا سوال یہ کہ آپ سے غلطی آئندہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال سائن آف انٹروگیشن۔ جواب بالکل ہوگی۔ ہم انسان ہیں۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان بنا ہی ہے بھول سے اور خطا سے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام آدم علیہ السلام کی اولاد گناہگار ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ رواہ مسلم او کما قال۔ لہذا توبے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ آئندہ گناہ نہیں کریں گے اور آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بات غلط ہے۔ غلطیاں ہوں گی، موت تک ہوں گی، اللہ سے معافی مانگیں گے اور 3 شرائط کا خیال رکھیں گے، وہ میں نے آپ کو بتلا دی۔ اور رجوع الی اللہ، رجوع الی اللہ، بار بار ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم دن میں 70 مرتبہ گناہ کرو میں معاف کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم گناہ سے معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ شاعر کہتا ہے الہی عبدک العاصی اتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکا فان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک۔ اے اللہ، آپ کا گناہگار بندہ آپ کے دربار پر آ چکا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، اپنے گناہوں کا اقراری ہے، گناہوں کو مانتا ہے۔ اگر ایک خاتون بے پردگی کرتی ہے، ایک آدمی سنت کے مطابق چلتا نہیں ہے اور وہ کہے یا اللہ میری غلطی ہے، تو وہ اچھا آدمی ہے، غلطی تو مانتا ہے نا۔ اللہ رب العزت کے حکم اور نبی کے طریقے کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنا، اگرچہ مگرچہ لیکن یہ غلط ہے، پتہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک،
تو الٹا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ گناہ کو مانو، آپ اچھے آدمی ہیں، کل توبے کی توفیق ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ گناہ کے بارے میں اللمہ پللمہ اگرچہ مگرچہ لیکن یہ باتیں کریں گے تو یہ کفر تک آدمی کو لے جاتا ہے۔ غلطی مانو، مقرم بالذنوب وقد دعاک، اے اللہ اپنے گناہوں کا میں اقراری ہوں، اور آپ کو حال یہ ہے کہ آپ کو بلایا ہوا ہے۔ فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اگر آپ معاف فرمائیں گے تو آپ اس کے اہل ہیں۔ وَإِن تَتْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو مجھ پر کون رحم کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خوش ہو جاؤ۔ یہ جو مشہور ہے شرک کی معافی نہیں ہے جی، یہ بات غلط ہے۔ کفر کی معافی نہیں ہے جی، یہ بات غلط ہے۔ اس دنیا میں کفر کی، شرک کی، بدکاری کی، یہ رب آدمی منہ سے گناہوں کے نام نہیں لے سکتا۔ تمام گناہوں کی معافی ہے، حتیٰ کہ شرک اور کفر کی۔ توحید پر آ جاؤ۔ اگر آپ کفر اور شرک کے ساتھ اوپر چلے گئے، اللہ اکبر، پھر بخشش نہیں ہے۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا فہی نائل لا محالہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواہ البخاری، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک ہوگا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ شرک کے ساتھ آپ چلے گئے، آپ کی مغفرت نہیں ہے۔ ہاں، گناہوں کے ساتھ آپ اوپر چلے گئے تو پاک رب نے فرمایا کہ میں مغفرت کر لوں گا۔ کچھ وجوہات ہیں تو اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، ہم معافی مانگیں گے، رجوع اللہ کریں گے۔ بہرحال تو توبہ کی صفت آپ میں آ جائے، بس توبہ مانگتے رہو، رجوع اللہ کرتے رہو۔ شیطان نے غلطی کی، اس کو غلطی کا پتہ بھی لگ گیا، اس نے توبہ نہیں کی، دیکھو تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے تکبر میری چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر کو پھاڑتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر کرے گا اللہ اس کو گرائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو گناہوں کا اقرار یہ بھی عظیم صفت ہے کہ بھئی میں گناہگار ہوں، میں اللہ کا گناہگار بندہ ہوں۔ وہ اچھا آدمی ہے، توبہ کر لے گا انشاءاللہ، لیکن ہیلے بہانے اگرچہ مگرچہ الما پللما اس طرح باتیں وہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو توبہ کی وجہ سے معاف کر دے، وَيَدْخِلَكُمْ جنات، اور آپ کو داخل کر دے باغات، اشجار، انہار، عزت، تفوق، برتری، پھل، فروٹ، اور اللہ رب العزت آپ کو ایسی نعمتوں سے نواز دے گا آخرت میں، ما لا عین رأت، اگر آپ نے توبہ کر لیا، وہ نعمتیں آپ کی آنکھوں نے دیکھی نہیں ہوں گی، ولا اذن سمعت، وہ آپ کے کانوں نے وہ سنی نہیں ہوں گی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کے خیالات نہیں گزرے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ نعمتیں اللہ نے تیار کی ہے۔ آگے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو۔ کافروں کے ساتھ جہاد تلوار سے، منافقوں کے ساتھ جہاد زبان سے، وغلظ علیہم، ان کے اوپر سختی کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے دو مثالیں دی ہیں، ایک کافر عورتوں کی، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، کہ اللہ رب العزت نے ان کو جہنم کا مستحق بنا دیا اور وہ جہنم میں جلیں گی۔ ما زنا امرأۃ نبی قط، سارے حضرات یہ بات نوٹ فرما لیں کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی بھی بدکاری نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔
نسب نسل پاک. غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن بدکاری نہیں کی ہے، یہ نوٹ فرما لیں. آگے یہ ان عورتوں کی مثال تھی جو گناہگار ہیں، آپ ان کی طرح نہ بنیں. اور دو عورتوں کی مثال پیش کر لی جو اولیاء اللہ، اللہ اکبر، بہت اونچی عورت ہے. ایک آسیہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی، جس پر توحید کی خاطر کیلیں اس کے ہاتھ اور پیر میں ٹھونس دیے گئے، اللہ اکبر، لیکن اللہ نے اس کو اسلام ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اور دوسری خاتون محترمہ حضرت مریم علیہا وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، کہ اللہ رب العزت نے ان کو عزت عظمت اتنی دی تھی کہ اللہ نے اس سے معجزہ رونما فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر نکاح کے اور بغیر شادی کے، بغیر خاوند کے، اللہ رب نے ان دونوں کی مثال دے دی. اب اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، آخری بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے سٹارز اور آئیڈیلز کون لوگ ہوں گے. ایک طرف نوح لوط کی بیویاں، ایک طرف آسیہ اور مریم ہے. آپ کس طرف جائیں گے؟ توجہ، بس آگے سمجھ جاؤ کہ آج کل کے دور میں ہمارے لیے آئیڈیلز اور سٹارز انبیاء کرام محمد مصطفیٰ، اہل بیت، ہمارے سروں کے تاج، ابوبکر، عمر، عثمان، صحابہ اور ائمہ کرام، امام بخاری، امام حنیفہ، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے سٹارز ہیں اور آئیڈیلز ہیں. ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والے اور شراب پینے والے اور ڈانس کرنے والے اور گناہوں میں لت پت اور نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، فحاشی پھیلانے والے، یہ ہمارے آئیڈیل اور سٹارز نہیں ہیں. ہمارے لیے آئیڈیلز اور سٹارز پاک صاف فاطمہ اور عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، نہ کہ یہ اور وہ. لہذا اپنے دماغ کو درست کیجئے، ان کے پیچھے جائیے کہ آخرت میں ان کا ساتھ آپ کو مل جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اچھے آئیڈیلز اور سٹارز اپنانے، ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.